دیکھیے بہت خوش آمدید، جیسے میں نے کہا کہ کل بہت ہی اچھی ڈیولپمنٹس تہران کے اندر سے آئی ہیں، لوگوں نے معمولات زندگی بحال کر دی ہے. یہ عجیب بات ہے، پاکستان میں معمولات زندگی لوگوں نے روک دی ہے، سکولز بند ہو گئے ہیں، آن لائن ٹریننگ، آن لائن کلاسز کی طرف بچے چلے گئے ہیں. ویسے پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے ایمرجنسی لگا دینی چاہیے، لیکن بہرحال یہ دوسرے معاملات ہیں. جیسے لیکن ایران کے اندر لوگ ڈیفینس شو کر رہے ہیں. جمعے کے روز القدس ریلی کے اندر علی لاریجانی صاحب حاضر ہو گئے جو کہ ایران کے سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، ان کے صدر مسعود پزشکیان حاضر ہو گئے، اور ان کے ساتھ ساتھ حاضر ہوئے عباس عراقچی صاحب بھی. لیکن علی لاریجانی کا سوائگ لوگ اس کی بہت تعریف کر رہے ہیں، اور غالباً امریکہ سب سے زیادہ علی لاریجانی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اس حوالے سے ہم نے زحمت دی ہے مولانا یوسف ظفر حیاتی صاحب کو، جو کہ تہران میں بھی ہیں اور ابھی حالیہ دنوں میں قم میں بھی تھے. انہوں نے منظر کو دیکھا ہے بہت کلوزلی، صحافی بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں. بہت شکریہ یوسف ظفر حیاتی صاحب. ایرانی قوم تو لگتا ہے کہ شہادتوں کے باوجود بہت زیادہ مضبوط ابھر کے سامنے آئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں آپ کے توسط سے جی اپنے تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں بھی سلام عرض کروں گا. جی جی راجہ آپ کی صاحب، جی تسلیم بھائی بالکل صحیح. یوسف صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. جی 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 بالکل ایسا ہی ہے. تہران سمیت ایران کے تمام شہروں میں، چھوٹے بڑے دیہاتوں میں، قصبوں میں اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ رونق لگی ہوئی ہے. اور جو حالات عید کے موقع پر ہمارے یہاں کراچی کے بازاروں میں ہوتے ہیں، ویسے ہی ماحول اس وقت ایران کی سڑکوں پر ہے. ہر طرح کی عوام اس وقت روڈوں پہ نکلی ہوئی ہے، اور وہ کسی طرح بھی یہ نہیں چاہ رہے کہ دشمن کوئی بھی سازش اپناتے ہوئے کسی بھی طرح سے خانہ جنگی یا شہری جنگ والا ماحول پیدا کر سکے. الحمدللہ اس وقت چھوٹے بڑے بچے سب موجود ہیں. قدس ریلی آپ نے دیکھی ہوگی، قدس ریلی میں تہران میں حتیٰ حملہ بھی ہوا، لیکن حملے کے باوجود جو فوٹیجز آئی ہیں، جو ویڈیوز آپ لوگوں کی نظر سے بھی گزری ہوں گی، کہ لوگوں کے چہرے پہ شکن بھی نہیں آئی، کوئی بھاگا بھی نہیں، اور سب میدان میں ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. انٹرسٹنگ، بہت اپنے ایک اینگل رکھا. اچھا یہ بتائیے گا، آپ کا میں سوشل میڈیا اکاؤنٹ دیکھ رہا ہوں، آپ بہت تنقید کر رہے ہیں کچھ فیک نیوز پر جو پاکستان سے آپ بقول آپ کے اوریجنیٹ کر رہی ہے. وہ کون سی ہیں جو ایران کے حوالے سے فیک نیوز زیادہ یا پاکستان سے یا ہندوستان سے آ رہی ہیں؟ کون سی فیک نیوز ہے سر؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے ابتدائی ایام میں اس بات کو بہت زیادہ اس پہ تاکید کی تھی، اور میں نے آڈیو میسیجز بھی چلائے اور میں نے اس کے اوپر آرٹیکلز بھی لکھے کہ اب جنگ جو ہے وہ فیصلہ کن مراحل کی طرف بڑھ رہی ہے، جنگ پھیلے گی. تو اس لیے سب سے بڑی جنگ جو عوام نے لڑنی ہے وہ دشمن کا سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا ہے. کئی بار میں نے اس کی بار بار اس کی تاکید بھی کی، لیکن افسوس ہے کہ ہم اتنے بڑے سانحے کے باوجود بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے ہیں، اور ہم اپنے ریٹنگز کے چکر میں ایسی خبریں لگا دیتے ہیں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں جس سے ہم بہت زیادہ دکھیں، بہت زیادہ نظر آئیں. مثلا یہ خبر کہ شہادت کے بعد رہبر سید علی خامنائی شہید کی باڈی کا حال کیا تھا، یا یہ خبر کہ رشیا چلے گئے ہیں جدید ہمارے نئے رہبر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنائی، یا اسی طرح کی بہت ساری خبریں ہیں کہ جو اس وقت گردش کر رہی ہیں، اور میں اسی کے اوپر تنقید اچھا کرتا ہوں کہ ایک سوال بہت ہی جذباتی لوگ ہو رہے تھے، آپ نے اس پہ بھی شاید کچھ سوالات اٹھائے ہیں کہ علی لاریجانی جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اور جو خامنئی صاحب شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، آج بڑی رات میں دعائیں ان کے لیے، ان کے حوالے سے جو کل سے سوشل میڈیا میں گفتگو جو کہ جذباتی گفتگو ہے، جس میں علی لاریجانی نے ان کو کہا کہ آپ کسی محفوظ مقام پہ چلے جائیں، تو انہوں نے امام حسین کا حوالہ دیا جو آیت اللہ خامنئی تھے. آپ نے اس گفتگو پہ بھی کچھ سوالات اٹھائے ہیں. یہ جو پھیلی ہوئی ہے یہ میجر سوال تو یہی ہے کہ جب دو بڑی شخصیات کی گفتگو ہو رہی تھی تو یہ تیسرا کون تھا جس نے گفتگو لیک کر دی؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اتنے ڈراماٹائز انداز میں اس گفتگو کو لکھ کر سوشل میڈیا پہ چلایا گیا، اور ہزاروں اپنے اس میں انہوں نے کلکس اور ویوز اور سبسکرپشنز جو ہیں وہ بٹوری ہیں. میرا سوال لکھنے والے سے یہ ہے کہ بھائی تمہارے پاس یہ گفتگو کہاں سے آئی، کس نے تمہارے ساتھ شیئر کی، کون سا ایسا معتبر ذریعہ ہے جس سے تمہارے پاس یہ گفتگو آئی؟ میں نے یہ گفتگو جو ہے ایران کے ایک ایکس پیج پہ دیکھی ہے جس میں کچھ آفیشیل ٹک مارک بھی لگا ہوا ہے، اور یہ فارسی میں آئی گفتگو. ہو سکتا ہے کہ دیکھیں فارسی میں ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو فارسی میں یہاں سے آپ کے پاس آئے آپ اس کو ترجمہ کر کے اپنے اکاؤنٹس پہ لگا دیں، ٹھیک ہے نا. اگر یہ گفتگو کسی آفیشیل پیج سے آئی ہے، کیا یہ ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت اسلامی نظام کا، جمہوری اسلامی ایران کے نظام کے ترجمان کون کون ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک وزارت خارجہ کا ترجمان ہے جو اس وقت
ہمیں ساری ہر طرح کی تفصیلات سے آگاہ کر رہا ہے. ایک لاریجانی صاحب ہیں, عباس عراقچی صاحب ہیں, پزشکیان صاحب ہیں, یا بہت سارے فوجی رائے جو جن کو اس وقت گفتگو کرنے کی یہاں سے اجازت ہے, جو گفتگو کر رہے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس گفتگو تک محدود رہیں. مثلاً ایک میں آپ کو مثال دوں, آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنائی نے جو اپنا پہلا پیغام جاری کیا, اس کے اندر واضح الفاظ میں یہ جملے لکھے ہوئے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے, میں مفہوم بتا رہا ہوں, میں نے اپنے والد کے شہادت کے بعد ان کی زیارت کی, اور میں نے یہ سنا, دیکھا نہیں, میں نے یہ سنا کہ شہادت کے بعد ان کے مضبوط ہاتھ کی مٹھی بندھی ہوئی تھی. تو سر ہم اس سے آگے پیر کیوں رکھ رہے ہیں؟ جو ان کے نائب ہیں, جن کو ان کی جگہ کرسی پہ بٹھایا گیا ہے, جو ان کے وارث ہیں, جو ہے وہ اس جنازے کے یا اس شہید کے وارث ہیں, جب وہ اس حد تک بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ہمیں بھی اس سے آگے اصل میں نہیں بڑھنا وہی ہے نا چاہیے. کہ جب ایک انہوں نے مفہوم بیان کیا تھا کہ میں نے سنا, پھر لوگوں نے اس کو اس طرح سے بیان کیا, اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے گا مولانا صاحب, آپ صحافی بھی ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں, پاکستان کی صورتحال پہ بہت زیادہ آپ کی نظر بھی ہوتی ہے. آج ایران کے وزیر خارجہ نے, عباس عراقچی نے, حکومت پاکستان کا اور عوام پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے. ہمیں یاد پڑتا ہے کہ جون کے مہینے میں بھی ایران کی پارلیمنٹ سے یہ صدائیں آئیں تشکر پاکستان کی وجہ سے, لیکن کچھ عناصر پاکستان کے اندر, اور کہنے دیجئے کچھ مذہبی عناصر, وہ اس طرح کا ابہام پیدا کر رہے تھے کہ پاکستان کوئی جانبداری کا مظاہرہ کرے گا آگے جا کے. ان کے منہ پہ تو آج اچھی خاصی ان کو جواب تو دے دیا گیا نا. سر پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے. پاکستان کے اعلیٰ حکام کو ہم سے زیادہ, عوام سے زیادہ اچھی طرح یہ بات معلوم ہے کہ اگر آج ایران کا اللہ نہ کرے صفایا ہو جاتا ہے تو کل پاکستان کی بھی باری آئے گی. یہاں پر مسئلہ ایرانی قوم یا پاکستانی قوم کا نہیں ہے, یہاں پر مسئلہ اسلامی ٹیریٹری کا ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. ہم اسلامک ٹیریٹری کی وجہ سے ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے. کل کو پاکستان کی جب باری آئے گی تو اس وقت پاکستان کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ پاکستان, پاکستانی فوج, پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب, وزیر اعظم صاحب, اور جتنے بھی حکومتی اعلیٰ حکام اس وقت اس چیز کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. الحمدللہ افغانستان سے جو لہر اٹھانے کی کوشش کی گئی ایک بار پھر, آپ کو یاد ہوگا کہ 12 روزہ جنگ کے سے پہلے بھی جو ہے وہ افغانستان نے جو حملہ کیا پاکستان میں, تو پاکستانی عوام کو اس حملے میں انگیج کر دیا گیا, اور دوسری طرف سے پھر ایران پہ حملہ کیا گیا. اس دفعہ پھر یہی کہانی انجام دینے کی کوشش کی, لیکن پاکستان نے بہترین انداز سے ریٹیلیٹ کیا اور ان کو بہترین جواب دیا. اچھا یہ بتائیے گا بہت یوسف حیاتی صاحب, آپ کی نظر میں یہ جنگ اب کتنی طولانی چلے گی؟ نظر یہ آ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات سے کہ اس کو شاید سبکی مل گئی ہے. وہ بیانات کا بدلتے رہتا ہے, کبھی کہتا ہے ہم جنگ میں نکل رہے ہیں, پھر جنگ میں آ جاتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ آؤ میری مدد کو آؤ, اپنا ہرمز کو کھلواؤ. اتحادی فرانس نے منع کر دیا, برطانیہ نے منع کر دیا, جرمنی نے منع کر دیا, کوئی یورپی ممالک ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ جنگ سر مسئلہ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایران پر جو حملہ کیا گیا, جو ابتدا ہوئی اور رہبر معظم کو شہید کیا گیا, اگر اس وقت ایران کے اندر کوئی داخلی جنگ چھڑ جاتی تو امریکہ اپنی کامیابی کے ڈھنڈورے بھی پیٹتا, اپنی فوج کو بھی یہاں پر ایران میں اتارتا اور بہت کچھ کر لیتا. لیکن ایرانی قوم کی جو استقامت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی استقامت نے اس کو ٹکے کا جواب دے دیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ دبئی, جہاں سے ایک آدمی کے لیے کیا آنے جانے کا خرچہ جو ہے وہ اتنا سستا ہوتا تھا کہ ہم کراچی سے لاہور نہیں جا پاتے تھے ان پیسوں میں, لوگ دبئی سے واپس افراد کی فیملی کا خرچہ $3 لاکھ ہے. $3 لاکھ میں ایک فیملی آئے گی. اس وقت کھانے پینے کے وہاں لالے پڑے ہوئے ہیں. بحرین کا یہی حال ہے, قطر کا یہی حال ہے, اردن کا یہی حال ہے, سارے عرب ممالک. اور جس طرح ہمارے فاضل دوست جو ابھی آپ کے ساتھ پروگرام میں شامل تھے, انہوں نے یہ بات کی, بہت اچھی بات کی, کہ ان ممالک کی بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ایران, ایک تو پاکستان نے اس میں بہت اچھا کردار ادا کیا. 3-4 روز پہلے کی نیوز ہے کہ پاکستان نے ان کو یہ آگاہ کیا, سعودی عرب سمیت مختلف ممالک کو, کہ یہ حملے ایران نے نہیں کیے بلکہ یہ حملے خود اسرائیل اور امریکہ کی سازش تھی. یہ ایک بہت بڑا ٹرن ہے خلیجی ممالک. یہ آپ کو کہاں سے خبر پتہ چلی ہے کہ پاکستان یہ بتایا؟ یہ یہاں کے سوشل میڈیا پہ یہ خبر چل رہی ہے. تو آپ اس پہ یقین کر رہے ہیں اس چیز کو؟ میں بالکل یقین کروں گا, کیونکہ پاکستان کا کردار ایران نہیں, پاکستان کا کردار اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے مولانا صاحب. یہ بالکل یہ بات حقیقت ہے کہ بہت غیر جانبدار رہا ہے اور سچویشن کو ڈیفیوز کرنے والا رہا ہے. لیکن یہ اسپیسیفک انفارمیشن یہ تھوڑی سی سینسیٹیو نیچر کی ہے یہ,
اور اس سوشل یہ میڈیا یہاں پہ پر نہیں آ سکتی اس طرح کی انفارمیشن. یہ یہاں پر نیوز میں یہ خبریں یہاں پر چلی ہیں باقاعدہ. انٹرسٹنگ. بہرحال اور پاکستان کا شکریہ اسی لیے ادا کیا جا رہا ہے بار بار کہ پاکستان نے اس سارے واقعے میں بڑا مثبت کردار ادا کیا. ایک طرف سے ایران نے اس کو کنڈم کیا کہ یہ جو حملے ہوئے ہیں, پرٹیکولر بعض حملوں کی بات کر رہا ہوں, کہ یہ حملے ہماری جانب سے نہیں ہوئے, اس کی تحقیقات کی جائیں. اور اقوام متحدہ سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ اس کی تحقیقات کریں. دوسری طرف سے پاکستان کی جانب سے بھی یہ خبریں آئیں کہ پاکستان نے سعودی عرب کو انفارم کیا ہے کہ یہ بعض حملے جو ہوئے ہیں اس میں ایران کا ہاتھ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان خبروں کا کوئی لنک ملے گا میں آپ کو شیئر کروں لیکن گا, لیکن میں یہ جو سمجھتا ہوں دبئی یو اے ای کے اندر جو الفجیرہ آئل فیسلٹی ہے, وہاں تو ایران نے ہی کلیم کیا ہے نا کہ ہم نے وہاں حملہ کیا ہے. وہ ایران نے کلیم کیا ہے کل کے حملے کو, لیکن اس کے ساتھ جو کوئی امریکی بیس یا کوئی ادارہ تھا اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اچھا, انٹرسٹنگ. اب آپ دیکھیں ہمارا مسئلہ یہی ہے تزمین بھائی, ہمارے پاس جو بھی خبر آ رہی ہے وہ خبر ہمارے پاس آ رہی ہے ویسٹرن میڈیا سے, امریکن اور زائنسٹ میڈیا سے, بائسڈ میڈیا سے ہمارے پاس خبر آ رہی ہے. وہ کبھی بھی یہ خبر نہیں دے گا کہ میرے اتنے فوجی مارے گئے, میرے اتنی فوجی زخمی ہو گئے, ہماری اتنی بڑی تعداد میں ہمیں خلیجی ممالک میں نقصان پہنچا. امریکہ کیوں ریٹیلیٹ, کیوں جو ہے وہ بھاگ رہا ہے, ٹرمپ کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ جو آبنائے ہرمز ہے اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری آپ کی ہے, ہم جو ہے نا وہ اس پہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. یا مثلا یہ جو اب خبر ہمارے پاس آئی ہے کہ یو ایس نیوی مائن سویپرز اسائنڈ ٹو مڈل ایسٹ ہیو بین موو ٹو پیسیفک. ٹھیک ہے نا, یہ اپڈیٹڈ نیوز ابھی آئی ہے. انہوں نے اپنے جو مائن سویپرز ہیں نیوی کے ان کو وہاں سے موو کر دیا ہے آبنائے ہرمز یعنی خلیج فارس سے, اور یہ اس وقت چلے گئے ہیں ملائیشیا کے نزدیک. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی اگر آپ اتنی ہی آپ کو کامیابیاں مل رہی ہیں تو بھائی آپ کے تو 4 جہاز اور آ کے کھڑے ہونے چاہیے تھے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ایران نے بہت سخت ان کو جواب دیا ہے. اور دیکھیں صورتحال سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت خلیجی ممالک کی بھی اس میں رضامندی شامل ہے جو ایران کر رہا ہے, کیونکہ ان کی جان بھی عذاب میں ہے. ان کے تمام سرمایے پر, ان کی انٹرسٹنگ. قدرتی ذخائر پر اس وقت امریکہ بہادر جو ہے وہ آ کے بیٹھ گیا ہے. تو اس میں بھی ان کی نسبی نہیں, ہو یہ رضامندی سکتا ہے آپ اس رائے سے آگاہ کریں گے یا آپ اس سے جو ہے اتفاق کریں گے کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی انشاءاللہ, بہت جلد امید ہے کہ جنگ ختم ہوگی اور بہت کچھ سوچنے کو ملے گا. تو اس وقت سب سے زیادہ یہ سوچ وچار تو اب مسلمان دنیا میں آ چکی ہے, مسلم ریاستوں میں آ چکی ہے کہ ہمیں اپنے ہی تحفظ کے لیے اپنے ہی لوگوں پہ بھروسہ انحصار کرنا پڑے گا, اور کوئی بیرونی مداخلت یا بیرونی اڈوں کی اب ضرورت نہیں رہی ہے, کیونکہ وہ اب ان کو بچانے میں بھی ناکام رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ان کے تھارڈ سسٹمز اور ان کے جو آئرن ڈومز تھے وہ تو اتنا ناکام ہوئے ہیں کہ اب ایرانی میزائل جہاں کے لیے چلتا ہے وہیں جا کے گرتا ہے. تو ایران نے بھی باور کرا دیا, اور بار بار ایرانی آفیشلز کی طرف سے یہ بیانات آ رہے ہیں کہ بھائی اب بھی وقت ہے, سنبھل جاؤ اور ان طاقتوں پہ انحصار کرنا چھوڑ دو, کیونکہ امریکہ صرف اس خطے میں اس لیے آ رہا ہے کہ اس کو اسرائیل کو بچانا ہے, اور ہم اسرائیل کی جان نہیں چھوڑیں گے. بہرحال آخری سوال میرا آپ سے یہ ہوگا مولانا صاحب, بہت کچھ پاکستان نے بہت ہی بہترین کردار ادا کیا, جیسے میں نے حوالہ دیا ناظرین کے عباس عراقچی صاحب نے شکریہ کہا ہے پاکستان کا. پاکستان زندہ باد, اور یقین کریں دلی خوشی ہوتی ہے جب میرے ملک کی سفارتی کاوشوں پر تعریفیں کی جاتی ہیں خلیجی ممالک کی طرف سے, ایران کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے بھی. کہنے دیجیے یہی ڈپلومیسی ہے, یہی آرٹ ہے. اور آج میں نے اپنی سوشل میڈیا تحریر پہ لکھا کہ آپ جس سکون کے ساتھ سوشل میڈیا پہ تنقید کر رہے ہیں فارن پالیسیز پہ, ہم بھی کبھی کبھار تنقید کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے, بالکل رائٹ ہے. جیسے اعظم نذیر طاہر صاحب نے ایک لیکچر دیا تھا کہ یہاں پہ بہت زیادہ تنقیدیں ہو جاتی, کیوں نہیں ہو سکتی, ہمارا ایک حق ہے کرنے کا. لیکن ہاں, پاکستان کمز فرسٹ. تو آپ جس تحفظ کے ساتھ, جس سکون کے ساتھ آپ کر رہے ہیں, اٹ مینس کہ جنگ آپ تک ابھی نہیں آئی ہے, اور پاکستان کے کردار کی تصدیق ہو چکی ہے, مثبت کردار کی تصدیق ہو چکی ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ نے تعریف کی ہے, شکریہ کہا ہے. اور پھر یہ تک نہیں, سعودی عرب پاکستان کی تعریف کر رہا ہے. تو یہ میرے ملک کی کامیابی ہے, خاص طور پہ 25 سال جو ہم نے جنگ جیتی ہے ہندوستان کے خلاف, اس کے بعد تو ہمارے حق میں بہت سی چیزیں آئیں. اس پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے, اس پہ کوئی بات نہیں, اس پہ کوئی منفی بات نہیں ہونی چاہیے. آخری سوال مولانا صاحب آپ سے, آپ وہاں پہ موجود ہیں, لوگ نکلے ہوئے بھی ہیں, رمضان کا آخری عشرہ, اب عید آنے والی ہے, ایک غم کی فضا بھی ہے, ایک درد کی فضا بھی ہے. ابھی تک آیت اللہ خامنئی کی تدفین نہیں ہوئی ہے, اس حوالے سے کیا ہے خبر آپ کے پاس, کب وہ موقع آئے گا؟ سر دیکھیں, جب جنگ کسی بھی حتمی صورتحال تک پہنچے گی
تو اس کے بعد ابھی بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوشل میڈیا پر بھی اور واٹس ایپ پہ بھی سوالات کیے کہ یہ ایسا کیوں ہے، تدفین کیوں نہیں ہوئی. دیکھیں، جب تدفین کا اعلان کیا جائے گا تو یہ ایک نیچرل فیکٹر ہے کہ لاکھوں لوگوں نے جمع ہونا ہے. لیکن آپ نے خود دیکھا کہ کچھ ریلی پر بھی امریکی اور اسرائیلی ڈرونز حملے ہوئے جس میں لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں. تو اس وقت ایسی سچویشن نہیں ہے کہ لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پہ نکالنے کے بعد ان کی جان کو خطرے میں ڈالا جائے. انشاءاللہ بہت جلد یہ کام انجام پائے گا. دوسری بات، سید مجتبیٰ خامنائی رہبر معظم، نئے رہبر معظم کے لیے بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ سامنے کیوں نہیں آ رہے اور وہ کیوں نہیں دکھائی دے رہے. تو بھائی جنگ ہے، دشمن کی طرف سے ان کو ٹارگٹ کرنے کا بار بار میسج چل رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ بالکل عقلی بات نہیں ہوگی کہ ان کو روڈوں پہ نکالا جائے. اس وقت ایک نیا محاذ کھلنے جا رہا ہے جو ملک کے اندر فسادات کا ہے. اس کے لیے بار بار الارمنگ پوسٹیں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے ملک کے اندر کوئی سازش شروع کرنے کی کوشش کی جائے، جی کیونکہ یہاں کی ایک بڑی رات ہوتی ہے کل کی رات. اب جو کل کی رات آئے گی وہ ایرانیوں کی ایک بڑی رات ہے جس کو کہتے ہیں چار شنبے سوری، ٹھیک ہے نا، یعنی بدھ کا دن، بدھ کی رات، شب بدھ. اس رات کو ایرانیوں کی ایک پرانی تہذیب ہے کہ اس میں باہر نکلتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، کیونکہ یہ آخری رات ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر سال شروع ہونے والا ہوتا اوکے ہے، یعنی اوکے ہر سال کا آخری بدھ. اوکے. اس میں جو ہے وہ اس کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں کہ کوئی اس میں دشمن ہو سکتا ہے خرابی کرے، دھماکے کرے، فائرنگ آپ ہو. نوروز کی بات کر رہے ہیں نا؟ نوروز کی؟ نہیں، نوروز سے پہلے، اچھا نوروز سے پہلے جو آخری بدھ ہوتا ہے اس کو ٹھیک ہے، چار شنبے سوری کہا جاتا ہے. صحیح تو صحیح. یہ آخری بدھ ہے. کل کا بدھ جو پرسوں جو بدھ ہے وہ آخری بدھ ہے. تو منگل کی رات جو ہوتی ہے اس رات کو لوگ نکلتے ہیں گھروں سے اور سمجھ گیا. آگ جلاتے ہیں، پٹاخے. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی ناامنی والی کیفیت پیدا ہو. اس کے لیے بھی بہت سخت انسٹرکشنز یہاں پہ جاری کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت جنگ کی صورتحال ہے. دیکھیں، ہم بالکل یہ نہیں کہیں گے کہ ایران میں کچھ نہیں ہوا. ایران میں ہزاروں لوگوں کی جان چلی گئی، کئی سو گھر تباہ ہو گئے، کئی سو مرکز تباہ ہو گئے، مسجدیں تباہ ہو گئیں. تو یہ جنگ ہے. جنگ میں جتنا زیادہ ہم صحیح ہے اس مولانا کو صاحب، اپنے بالکل. لیڈرز کو محفوظ بنا سکیں، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. بہت شکریہ آپ کا یوسف صفا حیاتی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. تہران سے یہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہاں کی حالات کے حوالے سے بتایا. پھر میں نے یہ سوال کیا کہ تدفین کب ہوگی. بہرحال یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایران کی جو خرگ علاقہ ہے وہاں پہ آئل فیسلٹی ہے، 90% ایران وہاں سے ایکسپورٹ کرتا ہے. امریکہ نے اور اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ ہم نے اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا، لیکن وہ ایران کا یہ کلیم ہے کہ کچھ بربادی نہیں ہوئی ہے. یہ سارے معاملات ہیں. آج شب 27 رمضان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ایک کڑا وقت ہے. تیری امت پر ہے افتاد پہم یا رسول اللہ. میرا توسل ہے سرکار کی ذات سے، کائنات کے سب سے بڑے انسان سے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ ہے، ہمارا واسطہ ہے، امت پر رحم کیجیے. آپ کو مولا علی کا واسطہ، آپ کو بی بی فاطمہ الزہرا کا واسطہ، آپ کو مولا حسن مصطفیٰ کا واسطہ، اور آپ کو مولا حسین سید الشہداء کا واسطہ. آج تمام عالم اسلام کو 27ویں رمضان کی شب بہت بہت مبارک ہو. ہماری ٹیم کو، K21 کو، تمام جتنے بھی مسلمان ہیں اور جتنے بھی مظلومین ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں کیونکہ یہ بہت ہی کڑا وقت ہے. انشاءاللہ سب بہتر ہوگا اور بہتری ہی کی طرف انشاءاللہ دنیا جا رہی ہے. تزمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.